تو صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، حضرت ام رومان کی ابتدائی زندگی، آپ کی شخصیت اور کس طرح آپ کا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکاح ہوا، اسلام قبول کرنے کے حوالے سے آپ کی ولیت، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ آج ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے لگے ہیں، اس ضمن میں اہل ایمان کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم نے کہا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، مرد ہو یا عورت، وہ اس کو قرآن کہتا ہے کہ عمل صالح سے ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی عمل صالح کی مثال عورتوں کے لیے جن پاکیزہ ماؤں نے، مقدس عورتوں نے، مطہر جسموں نے امت کو عطا کی ہیں، ان میں سے ایک حضور نبی اکرم رحمت عالم سید العرب والعجم، کیا کیا شانیں ہیں سبحان اللہ۔ ان کی خوش دامن۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ مائیں ہیں تو یہ امت کی نانی صاحبہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے جس انداز سے عمل صالح کے لیے عورتوں کے سامنے نمونے رکھے ہیں، ان کو ہم نے اخذ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سیدہ ام رومان جن کا تعلق قبیلہ بنو کنانہ کی شاخ فراس سے ہے، جی۔ یہ جزیرہ عرب کی ایک بستی تھی، سرات، وہاں رہتی تھی، وہاں پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ ان کے والد کا نام ہے عامر، ان کے والد کا نام ہے اویمر، ان کے والد کا نام ہے عبد شمس، سبحان اللہ۔ ان کے والد کا نام ہے عطاب۔ اس طرح سے یہ سلسلہ 10 واسطوں سے مالک بن کنانہ تک جا پہنچتا ہے۔ سبحان بنو اللہ۔ کنانہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اب یہ یہاں نشو و نما ہوئی تو والدین نے ان کا نکاح کر دیا اپنے قبیلے میں۔ ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ سبحان اللہ، یعنی سارے عین ہیں۔ عین ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ دیہات میں رہتے ہوئے اپنے دل میں یہ شوق رکھتے تھے کہ میں مکہ مکرمہ میں جا کر کے عام پذیر ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ پروردگار کے اپنے فیصلے ہیں، اس نے کس کا مقدر کیسے لکھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی اس خواہش کے تحت اپنے قبیلے کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے، اور یہاں آ کر ضروری تھا کہ وہ کسی کے حلیف بنے۔ تو پروردگار عالمین نے ان کے لیے حلیف کے طور پر جس شخصیت کو چنا، ان کا نام جب اہل ایمان کی زبان پر آتا ہے تو بے ساختہ نکلتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ جو پورے مکے میں انسانی ہمدردی کے جذبات رکھنے میں نمایاں تھے، وہ ان کو حلیف ملے۔ چند ماہ بعد عبداللہ کے ہاں ایک بیٹا بھی ہوا، طفیل بن حارث، ٹھیک ہے۔ وہ صحابی بھی ہوئے، لیکن عبداللہ جو تھے چند ماہ بعد فوت ہو گئے۔ اچھا۔ اب جب فوت ہوئے تو اجنبی گھرانہ مکہ مکرمہ میں اس حال میں تھا کہ کون ان کو سہارا دے، کون ان کے ساتھ سرپرستی کرے۔ تو احباب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اس طرف مائل کیا کہ آپ ان کے حلیف ہیں، اور ام رومان جیسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی اتنی چھوٹی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، یہ بے سہارا نہ رہیں اس معاشرے میں، تو آپ ان سے نکاح کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ تھا وہ مقدر ام رومان کا، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کس قدر پسندیدہ تھیں۔ اللہ نے انہیں ایک ایسا شوہر دیا جس کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں اس خاندان کو کیا اعزاز ملا۔ سبحان اللہ۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ سبحان اللہ۔ یہ گھرانہ اللہ کی رضا کا متلاشی بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب ہجرت ہوئی، اس گھرانے کو کیسا شرف ملا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کے شوہر ہیں، ان کی صحابیت کا، رسول کا ساتھی ہونے کا خود رب کائنات نے اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے اور وہاں پر سیدہ ام رومان نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا ساتھ نبھایا، سبحان اللہ، کس طرح معاون بنی، دین کی سربلندی کے لیے کس طرح ان کے ساتھ ایک مددگار بن کر قدم سے قدم ملا کر اچھا چلی۔ پروفیسر صاحب، یہ قبول ایمان کے حوالے سے بھی آپ کی اولیت ہے نا؟ جی ہاں، وہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں آئیں جی۔ اور ان کے اندر بھی نیک بختی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب ایمان قبول کیا تو ان کو ایمان قبول کرتا دیکھ کر ایک وفا شعار بیوی کے طور پر فوراً سبحان اللہ، یہ بتایا، قیامت تک کے لیے عورتوں کو بتایا کہ دنیا کے اندر عورت کے لیے عظمت یہ ہے کہ اگر مرد صالح ہے تو ان کے ہاں میں ہاں ملانا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ پھر وہاں پر جو کہا گیا والا سوف یرضا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرح سے انہوں نے ساتھ دیا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے یار غار نے، واقف اسرار نبوت نے، نبی علیہ السلام کے زمینی وزیر نے اپنے گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کر اسلام کی عظمت کے لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو یہ بھی ان کی معاون تھیں۔ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ کچھ تو میرے لیے رہنے دو، کچھ تو گھر میں بچا لو، بلکہ وہ مقام آیا، وہاں کہا کہ اللہ راضی ہوگا، اور یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو صدیق کو میرا سلام بھی کہیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ اس حال میں مجھ اللہ سے راضی ہیں، ناراض تو نہیں۔ فرمایا اسخط عن ربی انا عن ربی راض، انا عن ربی راض۔ یہ مقدس گھرانہ یہ مرتبہ اگر پا رہا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ام رومان بھی شامل کا بھی شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔